اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، فطرت چینل پہ فطرت اکیڈمی کا سلسلہ اور ہم قانون مفرد اعضاء سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 24 سلسلے نشر کر چکے ہیں اور ان میں ہم قانون مفرد اعضاء کے حوالے سے، جسمی ساخت کے حوالے سے، کائناتی نظام زندگی کے حوالے سے مختلف موضوعات پہ بات کر چکے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں یعنی 24 نمبر لیکچر میں ہم نے قانون مفرد اعضاء کے تحت صابر صاحب نے جو علاج بالغذاء، تحقیقات علاج بالغذاء میں دوران خون کا ایک سائیکل بیان کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کر چکے اور اس سے پہلے ہم جو مفرد اعضاء کی طبعی اور غیر طبعی حالتیں ہیں ان کے اوپر بھی بات کر چکے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے یہ ہے لیکچر نمبر 25 اور اس میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو انتظامی حالتیں ہیں جیسا کہ تحریک ہے، تسکین ہے، تحلیل ہے اور تعمیر ہے، تو یہ جسم کے ساتھ ان کی مطابقت کیا ہے، کس طرح یہ جسم کے اندر ایک سے دوسرے مفرد عضو میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم نے بات کی تھی سب سے پہلے تحریک کے اوپر کہ تحریک جو ہے یہ بیسیکلی اظہار زندگی کا ایک سب سے بڑا نشان ہے، یعنی تحریک کی وجہ سے ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ یہ چیز زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم تحریک کو دیکھیں تو تحریک بھی دو قوتوں کی باہمی لڑائی کے نتیجے کا نام ہے، یعنی کہ تحریک کی جو پہلی شرط ہے وہ سکیڑ ہے اور سکیڑ ہمیشہ سردی سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک سکڑنا، رد عمل میں پھیلنا، نتیجہ تحریک یعنی حرکت، یعنی کہ ایک چیز سکڑے گی، اس کے رد عمل میں پھیلاؤ پیدا ہوگا اور اس کا نتیجہ جو ظاہر ہوگا اسے ہم تحریک کہیں گے۔ اسی طرح پھر تسکین ہے، تحلیل ہے، تعمیر ہے۔ تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ جب تسکین ہوتی ہے کسی مقام پہ تو وہاں پہ رطوبت بڑھ جاتی ہے، تری بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ تسکین ہوتی ہی تری سے ہے۔ تو جب کسی عضو میں، مفرد عضو میں، نسیج میں یا کسی مقام پہ تری بڑھ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ مقام پھول جایا کرتا ہے، یعنی کہ تری سے چیزیں یا جسم پھول جاتی ہیں۔ اور تحلیل یعنی جب گرمی کسی مقام پہ بڑھتی ہے یا کسی مفرد عضو میں یا کسی خلیے میں یا کسی نسیج میں حرارت بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ مقامی طور پہ ساختیں میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا وہاں پہ ایک قسم کی گرمی کی وجہ سے پگھلنے کی سی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اس مقام کے بنیادی اجزاء کا درمیانی فاصلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جسم پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے تعمیر۔ تعمیر میں جسم جو ہے یہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تسکین میں تو جسم پھولا تھا، وہ جسم جو پہلے سے ہی موجود ہے، اس میں رطوبت آئی، رطوبت نے اس کے اندر سرایت کیا اور وہ پھول گیا۔ لیکن تعمیر میں کیا ہوتا ہے کہ تعمیر میں وہاں پہ باہر سے اجسام آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ایک مکان بناتے ہیں اور مکان کے اندر بنیادوں پہ اگر آپ ایک کمرہ تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک نظام پہ، ایک ڈیزائن پہ اینٹیں، سیمنٹ، ریت، بجری وغیرہ وہاں پہ آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تعمیر ہے۔ اور تحلیل کیا ہے؟ تحلیل یہ ہے کہ ایک بنا ہوا کمرہ ہے، اس کی ایک طرف سے آپ اینٹیں اتارنا شروع کر دیتے ہیں اور اتارتے لے جاتے ہیں اور بالآخر وہ کمرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا جو جسم ہے، جو ہمارا جسم انسان ہے، اسی طرح اور جاندار ہیں، تو یہ جسم جو ہے نا، میں نے پچھلے کسی ایک لیکچر میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے ساتھ کچھ مخصوص حالتیں رکھی ہیں۔ جیسا کہ یہ جسم بنے گا
اور یہ جسم ختم ہوگا. یہ دو حالتیں ہو گئی یعنی بننا اور بکھرنا. اب ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ اور وقت ہے یعنی کہ ٹائم اور سپیس ہے کہ اتنے وقت تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی اور اس کو ختم ہونے کے لیے اتنا ٹائم لگے گا. تو اس لیے جس میں انسان جو ہے اس طرح اور جانداروں کے جو اجسام ہیں تو ان میں جب تک انہوں نے ختم نہیں ہونا ان کے اندر ری بلڈنگ ریکنسٹرکشن ہوتی رہتی ہے یعنی مرمت ہوتی رہتی ہے. تو اسی لیے ہم اس کو تعمیر اول اور پھر اس کے بعد مرمت کہہ سکتے ہیں. اور یہی مرمت جب بوجھ بنتی ہے تو پھر اس کو ہم تقدیر کے معنی میں شمار کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تعمیر اور تحلیل یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں, بالکل عجیب سی ضدیں ہیں. یعنی کہ ایک طرف اگر کوئی جسم بن رہا ہے دوسری طرف بکھر رہا ہے, ایک طرف اگر کوئی جسم بکھر رہا ہے دوسری طرف بن رہا ہے. اسی طرح تحریک ہے تو تحریک میں بنا ہوا جسم اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ میں حرکتی جسم ہوں, اور تسکین میں کوئی جسم جو ہے وہ حرکت کی پہچان کرواتا ہے کہ یہ حرکت کر سکتا ہے. یہ حرکت کی پہچان ہی تسکین کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ ان باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک بندہ آتا ہے, ایک مریض آتا ہے مثال کے طور پہ, یا ایک بندہ آتا ہے, ہم اس کی ڈائگنوز کی طرف جاتے ہیں, ہم اس کی تشخیص کی طرف جاتے ہیں. تو کیا ہم نے دیکھنا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم کے اندر ہر وقت تحریک پائی جاتی ہے, ہر وقت تسکین پائی جاتی ہے, ہر وقت تحلیل پائی جاتی ہے, ہر وقت تعمیر پائی جاتی ہے طبعی حالت میں. یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی مفرد عضو یا کوئی نسیج ایک وقت میں اگر تحریک میں ہوتی ہے تو عین اسی وقت کوئی دوسری نسیج یا دوسرا مفرد عضو یا دوسرا ٹشو جو ہے یہ تسکین میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح کوئی تیسرا مفرد عضو یا ٹشو تحلیل میں بھی ہوتا ہے, اور کوئی چوتھا مفرد عضو جو ہے یہ تعمیر میں بھی ہوتا ہے. اب طبعی حالت میں, نارمل حالت میں, تندرست حالت میں تحریک کی کیا ضرورت ہے؟ تحریک کی اس لیے ضرورت ہے کہ حرکت اور زندگی کی پہچان ہو اور بندہ اپنے لوازمات کو پورا کر سکے, اپنے کام انجام دے سکے. تسکین کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو حرکت کی سی اس کی وجہ سے جسم نہ بگڑ جائے, جسم ختم نہ ہو جائے, جسم فنا نہ ہو جائے. تحریر کی اس لیے ضرورت ہے کہ جسم روانی میں رہے, اور تعمیر کی اس لیے ضرورت ہے کہ جب ایک جسم حرکت میں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے وہ تحریر ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کا خرچ ہوتا ہے. تو جو خرچ ہوا ہے اس کی دوبارہ سے جو ہے وہ ریسائکلنگ ہوتی رہے. تو یہ زندگی کا ایک پورا سائیکل ہے, میکانزم ہے جو تندرست حالت میں ہر وقت چلتا رہتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ حالتیں جسم کے اندر بدلتی رہتی ہیں. اب یہ حالتیں کیسے بدلتی ہیں اس بات کو ہم سمجھیں گے سارے لیکچر میں. تو پہلے نمبر پہ میں نے ایک سائیکل بنایا ہے, اس کو آپ سمجھیں کہ یہ وہی دوران خون کا سائیکل ہے کہ خون دل سے نکلا جگر کی طرف گیا, جگر سے دماغ, دماغ سے تو حالے غدے جاذبہ اور پھر واپس دل, جو صاحب نے بیان کیا تھا اسی کے مطابق ہے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عضلاتی خلیات, عضلاتی نسیج یا عضلاتی مفرد عضو میں تیزی ہوگی. تیزی کیسے ہوتی ہے؟ جس متعلقہ عضو کی غذا زیادہ استعمال ہو, جس متعلقہ عضو سے متعلق ماحول آ جائے, یا جس متعلقہ عضو سے متعلق دوا استعمال کر دی جائے, وہ مفرد عضو اپنے فعل میں تیزی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم خشک چیزیں زیادہ استعمال کریں گے, خشک اغذیہ, خشک ادویہ, خشک ماحول اگر زیادہ ملے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ مسلز جو ہیں یا عضلات جو ہیں یا عضلاتی خلیات جو ہیں یہ تحریک میں آ جائیں گے. جب عضلاتی خلیات تحریک میں آئیں گے تو عین اسی وقت جگر میں یا عضو ناقلہ میں ابتدائی حالت میں تعمیر اور مرمت کا کام جاری ہوگا. یعنی کہ تعمیر کا عمل چل رہا ہوگا جب حالت صحت ہوگی, اور عین اسی وقت میں دماغ یا اعصابی خلیات میں تسکین ہوگی, اور ارتحال و غدد جاذبہ میں تحلیل یعنی روانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب عضلات میں تحریک ہے تو عین اسی وقت دماغ میں تسکین ہے,
जिगर में या गुदद नाकला में तामीर है और तहार व गुदद जाज़बा में तहरीर है। अब ये हमने सेहत के अंदर बात की, सेहत की हालत में, नॉर्मल तंदुरुस्ती की हालत में, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। अगर जिगर के अंदर या गुदद नाकला के अंदर तहरीक है तो उसी वक्त दिल के अंदर तहरीर होगी, दिमाग के अंदर तामीर होगी और तहार के अंदर तस्कीन होगी जब कशरी तहरीक होगी। यानी पहली जो तहरीक थी ये उजलाती तहरीक थी, अब दूसरी जो तहरीक है ये कशरी तहरीक है। यानी कि अब क्या होगा, इस हालत में जब ये उजलाती तहरीक होगी तो इस हालत में जिस्म के अंदर रियाह सालिहा या सारे जो गैस है, गैसी निजाम है, ये पैदा होगा। यानी कि जब उजलाती तहरीक होगी तो जिस्म के अंदर ऑक्सीजनी इंतजाम और रियाह साले की पैदाइश ये ज्यादा होगी, ठीक है जी। अब जब गुदद नाकला या कशरी तहरीक होगी तो उस वक्त जिस्म के अंदर सुफरा पैदा होगा, सुफरा की पैदाइश होगी। और अब आते हैं हम तीसरी हालत में। तीसरी हालत में क्या है, आसाबी तहरीक। यानी कि जब आसाब, दिमाग व आसाबी कुलियात में तेजी से तहरीक है तो इस वक्त जिगर व गुदद नाकला के अंदर तहरीर होगी और दिल के अंदर तस्कीन होगी, दिल व उजलाती कुलियात के अंदर, और जो हाल व गुदद जाज़बा है उसके अंदर तामीर होगी और नतीजे के तौर पे जो फ्लूइड ज़ाहिर होगा वो होगी बलगम, ठीक है जी। यानी उजलात की सूरत में रिया, यानी जिगर व गुदद नाकला की सूरत में सुफरा, दिमाग व आसाब की सूरत में बलगम, और जब तहार व गुदद जाज़बा में तहरीक होगी तो उस वक्त गुदद नाकला में तस्कीन होगी, यानी जिगर के अंदर तस्कीन होगी, सुकून होगा, और दिल के अंदर या उजलाती कुलियात के अंदर तामीर होगी, और जो दिमाग है दिमागी कुलियात के अंदर तहरीक होगी। तो इस वक्त नतीजा के तौर पे हमारे सामने जो फ्लूइड ज़ाहिर होगा वो है सौदा, ठीक है जी। यानी कि ये चारों ह्यूमर्स हैं, रिया, सुफरा, बलगम और सौदा, ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे फ्लूइड्स हैं जो यहाँ पे अगर अब रिया की हम बात करें तो ये बात भी ज़हन में रखिए, तिब्बे कदीम ने इसको खून लिखा है, लेकिन खून को जब हम गौर करें तो खून का मुकाम दिल लिखा है। तो अगर हम गौर करें होता क्या है कि जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन का इंतजाम हमारे फेफड़ों के जरिए खून के अंदर हो जाता है, तो खून वहां से निकल के दिल के बाएं चैम्बर में चला जाता है। तो ये खून का मुकाम है। तिब्बे कदीम, तिब्बे यूनानी ने ये लिखा है कि खून का मुकाम जो है ये दिल है। अब यहाँ पे गौर करें कि यही वो मुकाम है जिस वक्त जहाँ पे एक साले खून मौजूद है, और साले खून किस वजह से मौजूद है, उस वक्त उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, उस वक्त उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस हालत में ये जिस्म के लिए तामीर मरम्मत का काम करेगा। फिर इसी तरह सुफरा से कशरी नसीज बनती है, बलगम से असाबी नसीज बनती है, और सौदा से मुखाती, इल्हाकी और कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ये सारा एक मैकेनिज्म आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह मुफरद आज़ा के अंदर तहरीकात, इंतजामी हालतें एक वक्त में एक मकाम से दूसरे मकाम पे तब्दील होगी। फिर वक्त इतना ही, इंशाल्लाह अगले सिलसिले में हम तफसील के साथ किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।